ایک ذکر الہی، اللہ کا ذکر، کہ دعائے کمیل میں بھی امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا میں تیرے ذکر کے ذریعے تجھ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ ذکر الہی سے مراد دو چیزیں ہیں۔ ایک دفعہ ذکر کرنا ہے الفاظ سے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، تسبیحات اربع ہیں، یا آپ اگر دعا کی صورت میں لیں دعائے جوشن کبیر ہے، اسماء حسنہ ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، زبان پر انسان جاری کرے۔ جب انسان پریشان ہو، مشکلات کا شکار ہو، انزائٹی ہو جائے، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، کوئی آدمی جس کو آپ کی بات ماننی چاہیے نہ مان رہا ہو، تو ذکر الہی کے لیے مسائل آپ حل کر سکتے۔ ایک دفعہ یہ ذکر، ایک دفعہ ذکر الہی سے مراد خدائی احکام پر چلنا ہے، خدا کے واجبات کو بجا لانا ہے، خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا ہے۔ جب گناہ کی طرف آ جائیں خدا یاد آ جائے، رک جائیں گناہ سے۔ واجب کا وقت گزر رہا ہو، خدا یاد آ جائے اور واجب کی طرف آپ راغب ہو جائیں۔ آسان سی مثال دوں، دیکھیں نا، آپ روڈ پر گاڑی چلاتے ہیں، اگر قانون کی آپ پاسداری نہیں کرتے روڈ پر، صرف کہتے ہیں قانون قانون، کیمرہ، قانون، روڈ، تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ آپ کا تب حل ہوگا کہ وہاں آپ سپیڈ کی رعایت کریں، سپیڈ لمٹ کا خیال رکھیں، اوور ٹیکنگ نہ کریں، غلط لائن تبدیل نہ کریں، تبدیل کرتے ہوئے قانون کی مراد کریں، قانون کا خیال رکھیں۔ خداوند تعالیٰ ذکر سے بھی یہ مراد ہے کہ آپ ساتھ ساتھ ذکر بھی کریں، ساتھ ساتھ کہ خدائے خوف بھی آپ کے اندر ہو۔ جھوٹ بولنا آپ کی زبان پر آیا ہوا ہو، لیکن خدا کو یاد کرتے ہوئے جھوٹ سے رک جائیں۔ غیبت کرنا آپ کی زبان پر آیا ہوا ہو، لیکن خدا کو یاد کرتے ہوئے غیبت سے رک جائیں۔ آپ سے کوئی آدمی ریکویسٹ کر رہا ہے، مدد کی درخواست کر رہا ہے، آپ مدد نہیں کرنا چاہتے، لیکن خدا کو یاد کرتے ہوئے اس کی مدد کریں۔ خدا کی یاد سے یہ مراد ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ورنہ ایک آدمی واجبات پر عمل نہیں کرتا، حرام کاموں سے روکتا نہیں ہے، اور سارا دن تسبیح اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، وہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، وہ اس کو کسی نتیجے پر تک نہیں پہنچا سکتا، وہ اس کے لیے مفید نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ذکر الہی آپ کے لیے مفید ہوگا جو آپ کے دل سے نکلا ہے، جو صرف زبان پر نہیں ہے، زبان کے ساتھ دل بھی ہمراہی کر رہا ہے، دل بھی فالو کر رہا ہے۔ آپ اگر یہ ذکر پڑھتے ہیں یا عظیم ہو، تو خدا کی عظمت کو آپ جانیں۔ یہ ذکر پڑھ رہے ہیں یا عالم ہو، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ہر کام خدا کی نگاہ سے، خدا کے محضر سے دور نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ تب یہ آپ کا ذکر قابل قبول ہو کہ آپ کی زندگی میں شرک نہ ہو۔ الحمدللہ کا ذکر تب جو ہے قابل قبول ہے آپ کی طرف سے کہ آپ حقیقی معنوں میں خدا کا شکر ادا کر رہے ہوں۔ آنکھیں اس کی نعمتیں ہیں، لیکن نامحرم کی طرف آپ کی نگاہ نہ ہو۔ کان اس کی نعمت ہیں، ان کا شکر ادا کرتے ہوئے موسیقی کو نہ سنیں۔ یہ زبان اس کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اس کو تلاوت کلام اللہ میں استعمال کریں، اس کو اچھے بول میں آپ استعمال کریں، تو تب جو ہے وہ یہ ذکر آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اب جو ذکر الہی ہم کرتے ہیں، چاہے وہ زبانی ہو چاہے عملی ہو، اس کے کوئی فائدے ہیں احادیث اور قرآن کی آیات میں آئے ہیں۔ پہلا اس کا فائدہ یہ ہے
کہ آپ جب ذکر کریں گے خدا آپ کو یاد کرے گا. کون سی ہستی آپ کو یاد کر رہی ہے جو آپ کے ذکر کی محتاج نہیں؟ جب کوئی محتاج نہ ہونا تو آپ کا خیال رکھے، وہ بڑی بات ہوتی ہے. ورنہ لین دین تو ہر کسی سے آپ کر سکتے ہیں، لینا دینا تو ہر کسی سے آپ کر سکتے ہیں، معاملہ تو کسی سے آپ کر سکتے ہیں. وہ خدا آپ کو یاد کرے گا جو آپ کے ذکر کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ کو یاد کرے گا. سب سے پہلا فائدہ. دوسرا، ذکر خدا جب کریں گے نا آپ، شیطان آپ سے دور ہوگا. شیطان جب آپ سے دور ہو جائے گا، آپ گناہ سے بچ جائیں گے، خطا سے بچ جائیں گے، معصیت سے بچ جائیں گے، وسوسوں سے بچ جائیں گے. اور یہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ ذکر کرتے ہیں خدا آپ کو جواب نہیں دیتا، خدا آپ کی دعا قبول نہیں کرتا. یہ نہیں ہوتا ایسا. وہ ایک آدمی تھا، اس کی خواب میں شیطان آ گیا. انہوں نے کہا تم اتنے دن سے ذکر کر رہے ہو، خدا تمہیں جواب نہیں دے رہا، ایک دن میرا ذکر کر کے دیکھو میں تمہیں جواب دیتا ہوں. تو چلا گیا، پریشان ہو گیا کہ شیطان نے مجھے یہ کہا. ایک عالم دین سے سوال، عالم دین نے جواب دیا کہ یہ جو تم ذکر کر رہے ہو نا، خود ذکر کرنا تیرا اللہ کی طرف سے جواب ہے. یہ خدا نے توفیق دی ہے کہ تم ذکر کر رہے ہو. وہ اگر توفیق نہ دیتا تو ذکر تم کر نہیں سکتے تھے. یہ زبان کس نے دی ہے ذکر کرنے کے لیے؟ اس نے دی ہے. صحت کس نے دی ہے ذکر کرنے کے لیے؟ اس نے دی ہے. یہ موقع فرصت کس نے فراہم کی ہے؟ اس نے فراہم کی. دوسرا یہ کہ شیطان آپ سے دور ہوگا. تیسرا، آپ کو ذکر خدا سے سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. آج میری خوش قسمتی گھڑی نہیں ہے اور آپ کی بدقسمتی گھڑی نہیں ہے جی. صحیح، وہاں ورنہ دیکھ کر کے ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں جی. صلوات پر بلند ہو. جو آپ مجھے بتا دیجیے گا 1:45 بجے نا کہ مکمل کر لیں گے دونوں خطبے انشاءاللہ. جی یہ نہ ہو کہ مومنین پھر آئندہ ہفتے آئیں نہ، یہ نہ سر یہ تو نہ شکے آپ سے بعدی شما اصلا تشریف نہیں آ رہی کیا. اور این ساعت چیز ہے کنار میزر ہے بس چیز مثل اون رادیوی قدیمی بود روشن میشد بعد خاموش نمیشد. درسته؟ آپ میزدید باز خاموش میشد. صلوات پڑھید. ایک دفعہ ایران میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایران میں جہاز بہت پرانے ہیں، ان پر سینکشن لگی ہوئی ہیں، وہ خرید نہیں سکتے نئے جہاز. تو جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں، جہاز اوپر جاتا ہے، پھر بھی درود صلوات تکبیریں، ٹھیک ہے جی، کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، اور جب نیچے آتا ہے تو پھر بھی کلمے پڑھنے پڑتے ہیں، بڑا ڈگمگاتا ہے. تو میں ذکر پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ساتھ میرے ایرانی پڑھا بیٹھا ہوا تھا، مذہبی نہیں تھا. انہوں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہے، میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں. صحیح آیا یہ جو ہے ذکر پڑھنے سے جہاز رک جائے گا، نہیں گرے گا، حادثہ نہیں ہوگا. میں نے کہا اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے سکون مل رہا ہے. تم پریشان ہو، کبھی اس سیٹ کو پکڑ رہے ہو، کبھی اس سیٹ کو پکڑ رہے ہو، کبھی آگے جھک رہے ہو، کبھی آنکھیں بند کر رہے ہو، لیکن میں سکون سے بیٹھا ہوں، ذکر خدا کر رہا ہوں. اور جب بھی آپ کو پریشانی ہو نا تو آپ ذکر خدا کریں، سبحان اللہ الحمدللہ. اور سب سے بہترین ذکر خدا تسبیح فاطمہ الزہرا ہے، اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. اس میں 3 چیزیں انوالو ہیں. ایک ہے ذکر خدا، دینے والا، جو دینے والی ہستی ہیں، تحفہ دینے والی ہستی ہیں، اپنی بیٹی کو. کون سی سیدۃ النساء کو تحفہ دینے والی ہستی کون ہے؟ خاتم الانبیاء. جس ہستی کو تحفہ دیا جا رہا ہے فاطمہ الزہرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انمول تحفہ تھا کہ پیغمبر پاک نے دیا اپنی بیٹی کو. پھر یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ذکر خدا سے دل کو نئی زندگی ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، انسان اس کو ایک نیا ولولہ ملتا ہے. چاہتے ہیں نا دل آپ کا زندہ ہو جائے، بعض کا دل مردہ ہو جاتا ہے. انسان کیا ہو؟ قسی القلب ہو جائے. انسان جب خدا سے دور ہو جائے
عبادتیں چھوڑ دے، گناہ اتنا کرے کہ گناہ اس کو گناہ نہ لگے، وہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا جب کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر کالا دھبا، سیاہ نقطہ، چھوٹا ڈاٹ بن جاتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، وہ پھیلتا جاتا ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے